اب جیسے میں نے مثال دی کہ انسان کوئی جس پہ ہمیں ہمارا کوئی بہت قریبی ہے، اب ماں ہے، بچہ جو ہے اسے ماں پہ ٹرسٹ ہوتا ہے کہ آپ نے میرا یہ کام کرنا، بچے کو پتہ ہے ہر حال میں میری ماں میرا یہ کام کرے گی۔ فار ایگزامپل بچے ہیں نا، بچوں نے کہیں جانا ہوتا ہے، صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے، تو وہ اپنی ماما کو کہتا ہے اچھا ماما صبح آپ نے مجھے اتنے بجے اٹھانا ہے۔ اب ماں بیچاری ساری رات جو ہے بے چین رہتی ہے کہ میرے بچے نے صبح کا جو بولا ہے کہ اتنے بجے مجھے اٹھانا ہے، ماں ساری رات بے چین رہے گی جب تک کہ وہ صبح اپنے بچے کو اس وقت اٹھا کے اس کے ضروری کام کے لیے بھیج نہ دے۔ ایک ماں ہے تو دیکھیں جب اللہ جو ہے وہ کتنی ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، تو جب ہم پہ کوئی بھی پریشانی آتی ہے، مصیبت، دکھ، تکلیف، بیماری آتی ہے، تو جب ہم اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں یا کر دیں تو ہم پریشان نہ ہوں، بلکہ ہمیں اللہ پہ مکمل بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ پہ توکل کرنا چاہیے کہ اب ہمارا وہ جو مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، اس کے حوالے ہم نے کر دیا، اب وہ ضرور ضرور اس کام کو ہمارے حق میں بہتر کرے گا، کیونکہ اللہ تو سب جانتا ہے، انہ علیم بذات الصدور۔ تو اللہ تو وہ ذات ہے جو دلوں میں چھپے رازوں کو جانتا ہے۔ جب ہم پہ کوئی مصیبت آئے، بیماری آئے، پریشانی آئے، دکھ، تکلیف، آزمائش آئے، تو اللہ کے حوالے کر دیا کریں اور مکمل بھروسے اور مکمل توکل کے ساتھ، کامل توکل کے ساتھ کر دیا کریں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ضرور ہمارے حق میں بہتر کریں گے۔ اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ وہ کرتے ہیں جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ نہیں کرتے جو ہمیں بہتر لگتا ہے۔ ماشاء اللہ، تو ہم بغیر وقت ضائع کیے، اپنی زندگی کے لمحات ضائع کیے بغیر اپنے سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہمارا سیشن نمبر 12 ہے، اور دیکھیں ماشاءاللہ پہلا عشرہ جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا، اور آج جو ہے دوسرے عشرے کا بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا تیسرا روزہ ہوگا، اور اسی طرح سارا جو ہے رمضان گزر جائے گا، اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ اگلے رمضان میں ہم ہوں گے یا نہیں۔ جیسا کہ اس رمضان سے پہلے پچھلے رمضان میں بہت سے ایسے آپ کے بھی عزیز و اقارب ہوں گے، دوست احباب ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے کہ جو پچھلے رمضان میں تو ہمارے ساتھ تھے لیکن اس رمضان میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ بالکل اسی طرح اگلے رمضان میں پتہ نہیں ہم ہوں گے یا نہیں، تو اس لیے یہ جو رحمتوں کا، برکتوں کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، کوشش کریں کہ اس سے بھرپور فائدہ حاصل کریں، جتنا ہو سکتا ہے توبہ استغفار کریں، اپنے گناہ جو ہیں وہ اللہ سے بخشوائیں، اپنی نجات جو ہے اللہ سے جہنم کے لیے حاصل کریں، اور جہنم جو ہے اس سے پناہ مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ ہم سب کو حاصل ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنے ان بندوں میں شمار فرما لے جنہیں بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گا انشاءاللہ، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو جیسے کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، آج ہے ہمارا سیشن نمبر 12، پارہ نمبر 12، اور اس میں جو اہم نکات ہیں وہ ہم جانیں گے، اور جیسے کہ ہمارا جو پریویس سیشن تھا اس میں بھی ہمارا جو پارہ نمبر 11 تھا، اس میں جو سورت تھی اس کا کچھ حصہ، سورہ ہود جو ہے اس کا کچھ حصہ جو ریمیننگ پارٹ تھا، انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم اس میں شامل کریں گے اور سیکھیں گے، اور سورہ یوسف جو ہے وہ اس میں ہم سیکھیں گے۔ اب اہم نکات اور موضوعات جو ہیں اس میں ہم اللہ کی قدرت اور قدر اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور اس کا انجام، اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اور ان کی آزمائشیں، اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ اس کے بعد اللہ کی آزمائش اور صبر، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے، اور کوشش کریں گے کہ آسان سے آسان الفاظ میں ہم سیکھنے کی کوشش کریں، تاکہ سیکھنے کے بعد ہم اپنی روزمرہ زندگی کے معاملات و مسائل جو ہیں ان میں جو ہے ہم اس کا استعمال کر سکیں، قرآن سے اس کا حل نکال سکیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اب اللہ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یعنی زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت یہ آیت ہے، پارہ نمبر 12 کی آیت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، یعنی رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے اور ہر جاندار کو اللہ رزق دیتا ہے۔ اب یہاں ایک پوائنٹ ہے، بہت ہی ایک ڈیپ پوائنٹ ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ اب دیکھیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ کوئی جاندار ایسا نہیں، کوئی جاندار، صرف یہ نہیں کہا جا رہا کہ انسان، وما من دابہ، دابہ کہا جاتا ہے جاندار کو، ہر جاندار کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا جاندار نہیں ہے جس کا رزق میرے ذمہ نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اب جب رزق کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے تو اسی رزق کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے، یعنی ہمیں رزق حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی صحیح راستہ نہ ملے اور صحیح راستے پہ اگر ہمیں رزق نہ ملے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس رزق کے لیے غلط راستوں کا انتخاب کر لیتے ہیں، اس رزق کے لیے ہم گناہ کا انتخاب کر لیتے ہیں، غلط راستے کا انتخاب کر لیتے ہیں، اس رزق کے لیے جس رزق کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ اور اس کا ثبوت ہمیں کہاں سے ملتا ہے، اس کا پروف ہمیں کہاں سے ملتا ہے، اس کی دلیل ہمیں کہاں سے ملتی ہے، قرآن کریم میں۔
قرآن کریم وہ کتاب ہے جو کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر ہے، اس میں جتنے بھی حروف ہیں ہر حرف جو ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ تو جب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، خود ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے میرے بندے، تیرا جو رزق ہے یعنی ہر جاندار کا رزق میرے ذمہ ہے، تو پھر ہم اس رزق کی فکر کیوں کرتے ہیں اور اس رزق کے لیے ہم غلط راستے کا انتخاب کیوں کرتے ہیں، اس رزق کے لیے ہم گناہ کی طرف کیوں جاتے ہیں، اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے ہم حرام کاموں میں کیوں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ برا کام نہ کیا یا کوئی بھی ایسا کام جس کے بدلے ہمیں رزق ملتا ہو، اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کام حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، بس ہمیں پیسے چاہیے، ہمیں دولت چاہیے، ہمیں جو ہے یہ رزق چاہیے، چاہے جیسے بھی حاصل کرنا ہو۔ لیکن جب اللہ نے صاف صاف فرما دیا کہ ہر جاندار کا رزق میرے ذمہ ہے، تو پھر اللہ نے دینا ہی دینا ہے۔ تو اللہ نے رزق کا تو وعدہ کیا ہے، لیکن اللہ نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ جتنے مرضی گناہ کر لو گے، حلال کام کرو گے، حرام کرو گے، اچھا کرو گے، برا کرو گے، جو بھی کرو گے اس کا میں محاسبہ نہیں کروں گا، اس کا میں حساب نہیں لوں گا۔ ایسا اللہ نے پورے قرآن میں ہمیں کہیں بھی نہیں فرمایا، نہ ہی ہمیں حدیث سے اس بات کا پیغام ملتا ہے۔ یعنی جس کام کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، رزق کا وعدہ کیا ہے، اس کی ہم فکر کرتے ہیں، اور جس کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا، یعنی اللہ نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ اگر تم گناہ کرو گے، حرام کام کرو گے، ناجائز معاملات میں مبتلا ہو جاؤ گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، اس کا وعدہ اللہ نے نہیں کیا، لیکن ہم وہ کرتے ہیں، اور جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے اس کی ہم فکر کرتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، رزق کی ہمیں فکر نہیں کرنی، رزق ہمیں صرف جو ہے اپنے اعمال کی فکر کرنی ہے۔ رزق تو اللہ نے دینا ہے، جو ہمارا رزق لکھا ہے وہ ہمیں ملنا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ رزق کی ہم نے فکر نہیں کرنی تو بس ہم کیا کریں جی، بس بیٹھ جائیں اور ہمارے پاس خود ہی رزق آ جائے گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آدھی بات کو پکڑ لیتے ہیں، آدھی بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جیسے یہ خوبصورت پیغام ہمیں قرآن کریم سے ملتا ہے کہ رزق کے لیے ہمیں کبھی بھی کسی غلط راستے کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان جو ہے اسے کبھی کبھی اتنی کسی چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے میں غلط راستے کا انتخاب کر رہا ہوں، کیونکہ شیطان ہے، شیطان اس کو غلط راستے کی طرف جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے، جو ہے گمراہ کرتا ہے۔ جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے جو ہے ورگلایا تھا، وسوسے میں ڈالا تھا، اور انہیں جو ہے اس درخت سے دانہ کھانے پہ مجبور کیا تھا۔ بالکل اسی طرح شیطان ہمیں جو ہے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس آیت پہ توکل کرنا ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے کہ جو بھی ہو جائے، جب ہم نے اپنا معاملہ اللہ کے ہاتھ دے دیا ہے، اللہ کے سپرد کر دیا ہے، تو پھر اللہ جانے اور ہمارا کام جو ہے وہی انشاءاللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہوگا وہ کرے گا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے رزق کے لیے کسی غلط کام کا انتخاب نہیں کرنا، اور یہ آیت ہمیشہ ہم نے یاد رکھنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے رزق کا ذمہ خود لیا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مخلوق کا رازق ہے۔ آپ دیکھیں اگر قرآن کریم میں ہم جب سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، عالمین یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اللہ ہے، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب یہاں غور کریں، جب ہم یہ الفاظ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو عالمین جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے۔ اب ہمیں تو دو جہانوں کا پتہ ہے، ایک جو ہے دنیا اور ایک آخرت، لیکن عالمین جو ہے یعنی تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو عالمین جو جمع کا صیغہ ہے، زیادہ جہانوں کے لیے بولا جاتا ہے، ہمیں تو صرف دو جہانوں کا پتہ ہے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا، اس سے یہ ثابت ہوا کہ بہت سے ایسے اور بھی جہان ہیں جن کو پالنے والا اللہ ہے۔ تو اس لیے اس سے کہ قرآن کریم میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، تو مطلب ان دو جہانوں کے علاوہ بھی جہان ہیں جنہیں اللہ پالنے والا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو وہی سب کا رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے۔ آپ دیکھیں اگر ہم لائف ایگزامپل لیں تو جیسے ایک کسان ہے، وہ بیج بوتا ہے، اب وہ کسان کے ہاتھ میں تو نہیں ہوتا اس بیج سے پودا نکلنا، وہ تو بس جو بیج ہے وہ زمین کے اندر دبا دیتا ہے، اس کو رکھ دیتا ہے، باقی اگلا کام تو سارا اللہ کا ہے۔ اب وہ کیسے ہوتا ہے، اب کسان کی وجہ سے تو نہیں ہوتا، اس نے اندر بیج ڈال دیا اور کسان نے ہی اس سے پودا نکال دیا، یہ وہ فلاں فلاں جو اس کا پروسیس ہوتا ہے۔ تو یہ پوائنٹ سمجھیں کہ جب ایک کسان ہے وہ جب زمین میں بیج ڈالتا ہے تو وہ کس نیت سے ڈالتا ہے، اسے پتا ہے کہ یہ جو میں بیج ڈال رہا ہوں تو اس سے پودا نکلے گا، اور پودا نکالنے والا کون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو دیکھیں کسان جس طرح ایک مکمل یقین کے ساتھ زمین میں بیج ڈالتا ہے جس سے ایک مکمل جو ہے پودا نکلتا ہے،
اور اس سے پھر ایک مکمل فصل تیار ہوتی ہے، وہ ایک یقین ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہم دنیا میں جو بھی اعمال کرتے ہیں وہ اللہ کے پاس جمع ہوتے ہیں۔ ہمارا نامہ اعمال جو ہے وہ اللہ کے پاس ہر روز، حالانکہ اللہ تو جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، لیکن پھر بھی جو فجر کے ٹائم فرشتے آتے ہیں، جیسا کہ میں ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں، اور ماشاءاللہ بہت سے آپ میں سے اسٹوڈنٹس ہیں جو اس بات کو جانتے بھی ہیں کہ ہر شخص، جیسے میں ہوں، آپ ہیں، جو بھی اس وقت مجھے سن رہا ہے، ہر انسان کے ساتھ کندھوں پہ، ایک دائیں کندھے پہ ایک بائیں کندھے پہ فرشتہ ہوتا ہے۔ یعنی ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، اور ان کا کام کیا ہے؟ ہمارا اعمال لکھتے ہیں۔ تو فجر کے ٹائم فرشتے ہمارا نامہ اعمال اللہ کے پاس لے کے جاتے ہیں، پھر فجر سے عصر ٹائم فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے، پھر عصر ٹائم فرشتے بدلتے ہیں، پھر وہ اگلے دن فجر تک ہمارے نامہ اعمال کو نوٹ کرتے ہیں اور اللہ کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے بھی اللہ پہ توکل کرنا ہے، اور ہر ہماری زندگی کا جو لمحہ ہے اس کو ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارنا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ایک کسان جو ہے وہ زمین میں بیج ڈالتا ہے اور مکمل فصل اسے تیار ملتی ہے ایک محنت اور صبر کے بعد، بالکل اسی طرح جب ہم اپنے اعمال اچھے جو ہیں وہ رکھیں گے اور اس نیت سے اچھے اعمال کریں گے، صبر کریں گے اور اعمال پہ محنت کریں گے۔ محنت کا کام ہے نا، وقت پہ نماز پڑھنا، اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا، خواہشات کو قابو میں رکھنا، اور ہر اس کام کو کرنا جس کا ہمیں قرآن اور حدیث سے حکم ملتا ہے، اور ہر اس کام سے خود کو روک کے رکھنا جس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے۔ تو پھر ہمارا یہ جو صبر ہوگا، ہماری یہ جو محنت ہوگی، جس طرح کسان کو پوری فصل تیار ملتی ہے، بالکل اسی طرح یوم آخرت میں ہمیں اس کا اجر عطا کیا جائے گا۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو تمہیں بھی ویسے ہی رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں، ہم انسان ہیں نا، ہم تو پھر کام کرتے ہیں، کوئی جاب کرتا ہوگا، کسی کا اپنا بزنس ہوتا ہوگا، کوئی بھی ایکٹیویٹیز، کچھ بھی جو ہمارا کام ہے، ہماری ڈیوٹی ہے، ملازمت ہے، ہم وہ کرتے ہیں۔ لیکن پرندے تو کوئی کام نہیں کرتے، وہ تو صبح جاتے ہیں، سارا دن آسمان میں اڑتے ہیں، کہیں درختوں پہ بیٹھ گئے، زمین پہ بیٹھ گئے، وہ تو کوئی محنت نہیں کرتے، لیکن پھر بھی انہیں رزق ملتا ہے، اور انہیں رزق کون دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو بالکل اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پہ غور کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اللہ پر اسی طرح بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو تمہیں بھی ویسے ہی رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے۔ اور پرندے کیا کرتے ہیں؟ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ تو آپ دیکھیں، ہمارا جو توکل ہے وہ بالکل کامل ہونا چاہیے۔ جتنا زیادہ ہم اللہ پہ بھروسہ کریں گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا کریں گے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا بھروسہ، ہمارا توکل ہی کمزور ہے۔ بس فار ایگزامپل، اگر ہمیں کوئی بیماری ہے نا، ہم کوئی وظیفہ شروع کر دیتے ہیں۔ اب جیسے کہ حدیث ہے، کلونجی ہے، کلونجی ٹھیک ہے، بلیک سیڈ کے موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ اسی طرح میتھی دانہ ہے کہ اس کی جو ہے اہمیت کا پتہ چل جائے لوگوں کو تو سونے کی طرح اسے جمع کرنا شروع کر دیں، ماشاءاللہ، کہ یہ اتنی اس میں افادیت ہے۔ تو اب کلونجی ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو کلونجی کھاتے ہیں نا تو ہمیں تو چکر آتے ہیں، ہمارا تو بی پی ہائی ہو جاتا ہے، مطلب ڈفرینٹ انہیں جو ہے پرابلمز آتی ہیں کلونجی کھانے سے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صادق الامین ہے، صادق کہا جاتا ہے، صادقن سچ بولنے والا، یعنی ہمیشہ سچ بولنے والا۔ صادق اس بندے کو کہا جاتا ہے جو ہمیشہ سچ بولتا ہے، اور پوری دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی یہ لقب دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کا لقب دیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کی۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صادق ہیں، سچ بولنے والے ہیں، ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں، جب انہوں نے یہ فرما دیا کہ کلونجی موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر ہم کھائیں اور ہمیں شفا نہ ملے؟ لیکن ہمارا توکل نہیں ہے، ہمارا بھروسہ نہیں ہے۔ ہم کیا کریں گے؟ ایک دن کھائیں گے، 2 دن، 3 دن، 4 دن، ہم کہیں گے نہیں، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسا نہیں ہے، فرق پڑتا ہے۔ کب فرق پڑتا ہے؟ جب ہمارا توکل کامل ہوگا، ہمارا بھروسہ جو ہے اللہ پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ جو ہے ہم مکمل یقین رکھیں گے تو ہی ہمیں شفا ملے گی۔ اگر ہمارے دل میں وسوسے ہیں، یا جو ہے ہم یہ سوچتے ہیں نہیں اب تو کتنے دن میں نے کھا لیا، یہ نہیں ہو سکتا، اس سے مجھے کوئی شفا نہیں ملی، تو پھر ہمارا تو ایمان ہی کمزور ہے۔ جب آپ کا ایمان ہی کمزور ہے تو پھر آپ کا کوئی معاملہ جو ہے وہ درست نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی بات، جتنا کامل، جتنا مضبوط آپ کا عقیدہ ہوگا، ایمان ہوگا، اللہ پہ بھروسہ ہوگا، توکل ہوگا، اتنا ہی آپ کا کام جلد اور آسان ہوگا۔ اور اس کی دلیل ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح پرندے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ انہیں رزق دیتا ہے، اگر تم بھی ایسے ہی بھروسہ کرو تو پھر اللہ تمہیں
زیادہ رزق دے گا. تو ہم نے جب بھی بھروسہ کرنا ہے توکل کرنا ہے تو اللہ پہ کرنا ہے. ہر معاملہ آپ دیکھیں مثال کے طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کے سپرد یا اکثر کہہ دیتے ہیں فی ایمان اللہ, اللہ کی ایمان میں, اللہ کی حفاظت میں. یہ الفاظ صرف ہم زبان سے ادا کرتے ہیں. اب مثال کے طور پہ میرا کوئی اسٹوڈنٹ ہے جس پہ مجھے بہت زیادہ ٹرسٹ ہے, مجھے پتا ہے کہ یہ فرما بردار بچہ ہے, جو بھی میں کہتی ہوں ساری باتیں مانتا ہے, سارے کام کرتا ہے. اب مجھے پتا ہے کہ میں اس اسٹوڈنٹ کی یہ ڈیوٹی لگاؤں گی تو میرا یہ اسٹوڈنٹ یہ کام ہر حال میں کرے گا. ایک انسان ہوں نا میں, تو میں اس پہ جو ہے پورا ٹرسٹ کروں گی کیونکہ مجھے پتا ہے. لیکن جب ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں پھر پریشان ہو جاتے ہیں. اب فار ایگزامپل میرے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہوا ہے یا آپ میں سے کوئی بھی, جب ہم پہ پریشانی آتی ہے, کوئی دکھ تکلیف, کوئی مسئلہ مسائل, کچھ بھی بیماری, اس میں ہم مبتلا ہوتے ہیں نا, تو جب ہم یہ کہہ بھی دیتے ہیں اچھا اللہ کے سپرد یا فی ایمان اللہ, اللہ یا اللہ تیرے حوالے ہمارا یہ معاملہ, کچھ بھی ہم کہہ دیتے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی ہم پریشان رہتے ہیں. اب کیا ہوگا, یہ کیسے ہوگا, پتہ نہیں کیا بنے گا, میرا تو سر پھٹ رہا ہے, پتہ نہیں کیسے یہ ارینج ہوگا, یہ وہ فلاں فلاں, کوئی بھی لے لے معاملہ. تو جب ہم نے اللہ کے سپرد کر دیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ ذات جو ان اللہ علی کل شیء قدیر, ہر چیز پہ قادر ہے, ہر چیز پہ جو ذات قادر ہے, جو سب سے پاورفل ذات ہے, سب کچھ وہ ذات کر سکتی ہے. انما امرہ اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, کہ وہ تو ایسی ذات ہے کہ اسے تو ہاتھ سے کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا, بس وہ کہتا ہے کن ہو جا فیکون, بس ہو جاتا ہے. صرف کن کہنے کی دیر ہوتی ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے. تو جب ہم اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو پھر بھی ہم پریشان ہوتے ہیں. اب جیسے میں نے مثال دی کہ انسان کوئی جس پہ ہمارا کوئی بہت قریبی ہے, اب ماں ہے, بچہ جو ہے اس سے ماں پہ ٹرسٹ ہوتا ہے کہ آپ نے میرا یہ کام کرنا. بچے کو پتا ہے ہر حال میں میری ماں میرا یہ کام کرے گی. فار ایگزامپل بچے ہیں نا, بچوں نے کہیں جانا ہوتا ہے, صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے, تو وہ اپنی ماما کو کہتا ہے اچھا ماما صبح آپ نے مجھے اتنے بجے اٹھانا ہے. اب ماں بیچاری ساری رات جو ہے بے چین رہتی ہے کہ میرے بچے نے صبح کا جو بولا ہے کہ اتنے بجے مجھے اٹھانا ہے, ماں ساری رات بے چین رہے گی جب تک کہ وہ صبح اپنے بچے کو اس وقت اٹھا کے اس کے ضروری کام کے لیے بھیج نہ دے. ایک ماں ہے. تو دیکھیں جب اللہ جو ہے وہ کتنی ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے, تو جب ہم پہ کوئی بھی پریشانی آتی ہے, مصیبت, دکھ, تکلیف, بیماری آتی ہے, تو جب ہم اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں یا کر دیں تو ہم پریشان نہ ہوں, بلکہ ہمیں اللہ پہ مکمل بھروسہ ہونا چاہیے, اللہ پہ توکل کرنا چاہیے کہ اب ہمارا وہ جو مالک ہے, خالق ہے, رازق ہے, اس کے حوالے ہم نے کر دیا, اب وہ ضرور اس کام کو ہمارے حق میں بہتر کرے گا, کیونکہ اللہ تو سب جانتا ہے. انہ علیم بذات الصدور, تو اللہ تو وہ ذات ہے جو دلوں میں چھپے رازوں کو جانتا ہے. جب ہم پہ کوئی مصیبت آئے, بیماری آئے, پریشانی آئے, دکھ تکلیف, آزمائش آئے, تو اللہ کے حوالے کر دیا کریں اور مکمل بھروسے اور مکمل توکل کے ساتھ, کامل توکل کے ساتھ کر دیا کریں. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہمارے حق میں بہتر کریں گے. اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ وہ کرتے ہیں جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے, وہ نہیں کرتے جو ہمیں بہتر لگتا ہے. تو کبھی کبھی آپ کی دعائیں پوری نہ بھی ہوں تو پھر بھی آپ خوش ہوا کریں, اللہ کا شکر ادا کیا کریں, کیونکہ ہم وہ نہیں جانتے جو اللہ جانتا ہے. اور مایوس نہ ہوا کریں. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ مایوسی جو ہے وہ کفر ہے. کفر کیسے کفر؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں نا, لائن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, کہ میں اگر تم شکر کرو گے تو میں زیادہ دوں گا, اگر کفر کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے. اور کفر بندہ کب کرتا ہے؟ جب ناشکری کرتا ہے. ناشکری کرنا کفر کہلاتا ہے, اور کفر یعنی نافرمانی کرنا. تو جب ہم نافرمانی کرتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں تو ہماری ناشکری ہی نا امیدی ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے, جب ہمیں پتہ ہے کہ ہماری کوئی بھی پریشانی ہے, دکھ ہے, تکلیف ہے, بیماری ہے, آزمائش ہے, یہ چھوٹی ہے, اللہ بڑا ہے, تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جب اللہ بڑا ہے, ہمارے معاملات چھوٹے ہیں, پھر تو حل نکل آئے گا. لیکن جب ہمیں یہ محسوس ہو کہ ہمارے معاملات بڑے ہیں لیکن وہ ذات جو ہے وہ اس کو پورا نہیں کر سکتی, پھر تو یہ کفر ہے نا, نا امیدی ہے. تو جب ہمیں پتہ ہے ہماری کوئی بھی پریشانی ہے, دکھ ہے, تکلیف ہے, بیماری ہے, اللہ اس سے بڑا ہے, تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں. تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے حوالے کرنا ہے اور اللہ پہ مکمل توکل کرنا ہے. ہمارے ذمہ کیا کام ہے؟ پہلی بات تو یہ, اللہ ہمیں تکلیف اتنی دیتا ہی نہیں جتنی ہمیں قوت برداشت نہیں. یہ بھی ہمیں قرآن پیغام دے رہا ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کسی جان کو میں اس کی قوت برداشت سے زیادہ تکلیف دیتا ہی نہیں ہوں. اگر دے دی تو ہمیں پھر طریقہ بھی بتا دیا. اگر ہمیں لگے کہ یہ ہماری برداشت سے باہر ہے تو اللہ نے وہ بھی حل بتا دیا. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, ہمارے لیے تو بس یہ 2 ہی کام ہے, جو مرضی ہو جائے, دکھ آ جائے, بیماری آ جائے, پریشانی آ جائے, مسئلے مسائل آ جائیں, آزمائش آ جائے, ہمیں حکم ہے صبر اور نماز سے مدد مانگو, صبر اور نماز سے مدد مانگو. تو ہم نے صرف جب بھی کوئی مسئلہ ہوگا, کوئی بھی پریشانی, دکھ, تکلیف, بیماری آئے گی, تو ہم صرف کیا کریں گے؟ اللہ کے حوالے کریں گے, اللہ پہ توکل کریں گے, مکمل کامل یقین کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ کریں گے, اور نماز اور صبر سے مدد مانگیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا انجام, ماشاءاللہ جیسے کہ آپ سب نے بھی یہ قصہ سنا ہوگا. بڑا اللہ کے پیغمبر تھے حضرت نوح علیہ السلام, اور ان کی قوم جو ہے انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی, اور پھر ان پر عذاب نازل ہوا.
اور اللہ तबारक व तआला ने कुरान करीम की आयत है और नूह की तरफ वही भेजी गई कि अब तुम्हारी कौम में वही लोग ईमान लाएंगे जो ईमान ला चुके, बाकी लोग नहीं लाएंगे। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। देखें कितनी सख्त वईद है, कितना सख्त जो है पैगाम है, कितना गहरा गहरा ये पैगाम है। अगर हम इसके बारे में सोचें कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तबलीग की और उन्होंने इनकार किया और वो सरकशी में हद से बढ़ गए, तो फिर देखें अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाज़िल फरमा दी कि वऊहिया इला नूही इन्नहु लन नुमिना मिन कौमिका इल्ला मन कद आमना। सुभान अल्लाह, कि जो पहले ईमान ले आए बस वो ले आए, अब कोई ईमान नहीं लाएंगे। तो इससे हमें क्या पता चला कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग जो है उनकी कौम ने झुटला दी, सरकशी की, तो कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने अजाब में मुब्तला कर दिया और उन पर अल्लाह तबारक व तआला ने तूफान जो है उसके जरिए हलाकत भेजी। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। और फिर क्या हुआ, वो जो ईमान लाने वाले थे जिन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया, सिर्फ वही बचे, बाकी सब तबाह हो गए। जैसे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती का किस्सा माशाल्लाह आप सबने सुना होगा, और ये दोहरा कुरान है, अब इसमें तफसील से तो उस वाक़े को हम जिक्र नहीं कर सकते, शॉर्ट में हम सिर्फ इतना ही समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। बाकी माशाल्लाह आप सबने सुना होगा, बहुत मशहूर किस्सा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने ये बता दिया कि तुम्हारी कौम पे अजाब नाज़िल होगा, तो फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती तैयार करने का हुक्म दिया गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फिर कश्ती तैयार की और उसमें फिर जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले थे वो सब उसमें सवार हो गए, और उसके अलावा जितने भी थे सब जो है वो उसमें तूफान में तबाह बर्बाद हो गए। अब लाइफ एग्जांपल अगर हम लें, अब जैसे एक डॉक्टर है, वो मरीज को वार्न कर देता है, खबरदार कर देता है, लेकिन फिर भी वो इलाज ना करे, तो फिर आखिर में क्या होगा, बीमारी जो है उसे हलाक कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। तो बिल्कुल इसी तरह जब अल्लाह तबारक व तआला ने जिस जिस कौम को बताया कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है अतात करें, या जो भी अहले किताब हैं, जो भी पैगंबर गुजरे हैं, उनकी कौम को पैगंबर की अतात करने का हुक्म दिया गया। जिस कौम ने अतात की, जिस जिस शख्स ने अपने पैगंबर की अतात की, वो उसकी जो है अल्लाह तबारक व तआला ने हिफाजत फरमाई, लेकिन जिसने सरकशी की तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन कौमों पर अजाब नाज़िल किया। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई कौम मुसलसल गुनाह करती है तो अल्लाह उस पर अजाब नाज़िल करता है। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो इसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो है उनकी कौम में से सिर्फ वही लोग बचे जिन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर जो है ईमान लाए, उनकी अतात की, उनकी बात मानी, उनकी फरमाबरदारी की। तो इसी तरह हमारे लिए अब इसमें क्या पैगाम है, हमारे लिए इसमें ये पैगाम है कि अल्लाह के हुक्म की जो अतात करता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी हिफाजत फरमाते हैं, और जो अल्लाह के हुक्म की अतात नहीं करता तो उसका हशर वही होगा जो हमसे पहले कौमें गुजरी हैं और उनमें वो लोग गुजरे हैं जिन्होंने सरकशी की, नाफरमानी की, और उन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। उसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब और आजमाइशें। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम माशाल्लाह माशाल्लाह, जैसे कि उनका किस्सा भी आप सबने सुना होगा, वो भी अल्लाह के पैगंबर हैं और बहुत बहुत खूबसूरत किस्सा है जो हमें कुरान से मिलता है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जब यूसुफ ने अपने वालिद से कहा कि मैंने ख्वाब में देखा कि चांद, सूरज और 11 सितारे जो हैं वो सजदा कर रहे हैं, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब, ये आयत की जो है ट्रांसलेशन है और जो किस्सा है वो इस तरह है कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब देखा कि 11 सितारे हैं, एक सूरज और एक चांद है, तो उन्होंने अपने वालिद मोहतरम को ये ख्वाब सुनाया। तो फिर उन्होंने ये जब ख्वाब सुना तो उन्हें महसूस हो गया कि मेरे बेटे को जो है ये पैगंबर बनेंगे, तो उन्होंने भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मना फरमा दिया कि ये ख्वाब अपने भाइयों के साथ जो है जिक्र ना करें। और उसके बाद जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई थे वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हसद करते थे कि जो उनके वालिद मोहतरम है वो ज़्यादा जो रुतबा, मकाम, मोहब्बत जो है वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देते हैं। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहाने से ले गए कि हमने शिकार पे जाना है, अपने वालिद मोहतरम से जिद की, और वालिद मोहतरम जो है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों के साथ रवाना कर दिया, और उनके भाइयों ने हसद की वजह से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया और उनकी कमीज को ब्लड लगा के अपने वालिद मोहतरम को आके बताया कि उन्हें जो है भेड़िया खा गया है। ये ऐसे सारा किस्सा है। तो किस्सा मुख्तसर कि इससे हमें क्या सबक मिलता है, इससे हमें ये सबक मिलता है कि हसद जो है, जेलसी बहुत बड़ा गुनाह है, और हसद जो है नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, हसद ये कहते हैं ना ब्लैक मैजिक, काला जादू, काले जादू से भी ज्यादा खतरनाक काम है हसद, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। और हसद के बारे में कहा जाता है कि हसद जो है ये ऊंट को हंडिया तक और इंसान को कब्र तक पहुंचा देता है। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ऊंट को हंडिया तक कैसे, मतलब अच्छा खासा मोटा ताजा ऊंट, उसको हसद की नजर से किसी ने देखा तो वो ऐसा बीमार हुआ कि बस फिर जो उसका मालिक था उसने कहा कि बस अब ये मुश्किल है बच्चे, तो इसको तो बस अब ज़िबा करके पकाना ही बेहतर है। तो क्या हुआ, वो हंडिया तक पहुंच गया। बिल्कुल इसी तरह इंसान को जब हसद खा जाता है तो इंसान जो है वो बीमारियों में मुब्तला हो जाता है, किसी तरह भी जो है वो इंसान खत्म हो जाता है और कब्र तक पहुंच जाता है। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो हसद जो है ये बहुत बहुत बड़ा गुनाह है, इसे हमें बचना है। और जो लोग हसद करते हैं हमेशा आपसे वही हसद करेगा जो आपकी तरह होना चाहता है लेकिन हो नहीं सकता, और हसद की कोई वजह ही नहीं है, वजह सिर्फ यही है, जेलसी वही आपसे करेगा जो आपके ओहदे से, आपकी खूबसूरती से, आपके मुकाम से, आपके मर्तबे से, दौलत से जेलस होता हो। तो इसका बेहतरीन हल क्या है, मुअव्वज़ातैन। मुअव्वज़ातैन बहुत से लोग हैं जिन्हें पता है कि मुअव्वज़ातैन जो है वो चारों कुल हैं, लेकिन मुअव्वज़ातैन जो है उसमें 3 सूरतें आती हैं, सूरतुन नास, सूरतुल फलक और सूरह इखलास। ये 3 सूरतें पढ़ के अगर आपको लगे कि कोई आपसे हसद करता है, या आपको लगे कि किसी की आपको नजर, बुरी नजर लग सकती है या लग गई है, दोनों के लिए आप जो है ये अमल कर सकते हैं। तो कोशिश किया करें हर रोज सुबह शाम जो है अपने सुबह शाम के अज़कार में मुअव्वज़ातैन जो है इसका वजीफा भी शामिल करें और अपने बच्चों को भी सिखाएं, और ये तीनों जो है सूरतें पढ़ के खुद पे दम करें, तो इंशाल्लाह किसी की हसद या बुरी नजर जो है वो आप तक नहीं पहुंच सकती, इंशाल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हदीस के अल्फाज हैं कि हसद जो है वो नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे लकड़ी को आग जला देती है। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। आप देखें हसद जो है कितना खतरनाक है। पहली बात कि हसद जो है करता है, किसी के लिए करता है, इंसान सीधा कब्र में जाता है हसद की वजह से, बुरी नजर की वजह से। दूसरा कि हसद हमारी नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे लकड़ी और आग, जैसे आग जो है लकड़ी को लगाएं तो लकड़ी जो है वो खत्म। अब इसकी थोड़ी सी अगर वजाहत आप समझें कि
लकड़ी को जब आग लगाएंगे, लकड़ी बिल्कुल राख हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो हमारी नेकियों को हसद कैसे खाता है? नेकियों को हसद ऐसे खाता है, जब हम किसी से हसद करते हैं तो हसद की आग में हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं। मतलब हमें ये एहसास ही नहीं रहता कि हसद की वजह से, जेलसी में पड़ने की वजह से, किसी से जेलस होने की वजह से हम उसके साथ इतना बुरा कर जाते हैं जिसकी इस्लाम हमें इजाजत नहीं देता, जिसकी कुरान हमें इजाजत नहीं देता, जिसकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हमें इजाजत नहीं देता। तो इसलिए ये हदीस है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को जला देती है, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो हमने हसद की इस बीमारी से बचना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और हमेशा दुआ किया करें कि अल्लाह ने अगर किसी को दिया है, अल्लाह उसको भी दे, अल्लाह हमें भी दे। और अल्लाह तबारक व तआला, अगर हम देखते हैं ना, अल्लाह ने फलां को ज्यादा दिया है, हमें कम दिया है, तो इसमें भी अल्लाह की कोई हिकमत है। अल्लाह कभी देके आजमाता है, कभी अल्लाह लेके आजमाता है। और दूसरी बात यह है कि अगर उसको अल्लाह ने, किसी को भी अल्लाह ने ज्यादा अता किया है, तो अल्लाह ने उसको उसकी नीयत की वजह से अता किया है। इन्नमल अमालु बिन्नियाति व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, कि अमलों का दारोमदार नीयतों पर है और हर शख्स अपनी नीयत से जांचा जाता है। अब अगर एक बंदा है वो कोई नेक काम करता है, वो अल्लाह की रजा के लिए करता है। बिल्कुल उसके अपोजिट दूसरा जो बंदा है वो कोई नेक काम करता है, वो दुनिया को दिखावे के लिए करता है कि मैं ये नेक काम करूं, मेरी वाह वाह हो, सारे कहें ये तो बहुत अच्छा है, इसने तो ये किया वो किया फलां किया, यानी दुनिया में नामो मुकाम हासिल करने के लिए। और जिसने अल्लाह की रजा के लिए किया था, अब उसके दिल का हाल तो अल्लाह जानता है। तो दोनों के दिल का हाल अल्लाह जानता है। तो अल्लाह हमेशा हमेशा नीयतें देख कर नवाजता है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी नीयत को भी पाक साफ जो है रखे। और अल्लाह तबारक व तआला हमेशा हमेशा अगर हम कोई नेक काम करें तो हमारी नीयत ये हो कि हमारा खालिक मालिक राज़िक हमसे राजी हो, ना कि हम कोई अच्छा काम इसलिए करें कि दुनिया में हमारी वाह वाह हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उसके बाद अल्लाह की आजमाइश और सब्र। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इन्नहु मन यत्तकी व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अज्रल मुहसिनीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि बेशक जो अल्लाह पे तकवा रखता है और सब्र करता है, बेशक अल्लाह तबारक व तआला अच्छे काम करने वालों का अजर जो है वो ज़ाया नहीं करता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी तकवा, अल्लाह तबारक व तआला जो है बेशक तकवा सब्र जो है इख्तियार करने वाले को कभी भी रुसवा नहीं होने देता। और तकवा और सब्र जो इख्तियार करे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उनके अजर को, उन नेक लोगों के अजर को कभी भी ज़ाया नहीं करता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हमें इससे सीखने को क्या मिला कि हमने हमेशा हमेशा क्या करना है, मुश्किलात में, मसाइल में, बीमारी में, हर तरह की आजमाइश में हमने सब्र करना है, हमने सब्र से काम लेना है। और अगर हम सब्र से काम लेते हैं तो यकीन मानिए सब्र जो है ये कामयाबी का राज है। अगर हम सब्र से काम लेते हैं तो दुनिया में कामयाबी का राज सब्र है, और आखिरत में हमें इसका इनाम क्या मिलेगा, जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वबशिर साबिरीना इन्नल्लाह मअस साबिरीन। ये सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है? कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब देखिए ये भी तो कहा जा सकता था ना, अल्लाहु मअस साबिरीन, कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, लेकिन साथ ताकीद के साथ इन्नल्लाह, इन्ना इन्ना कहते हैं बेशक बेशक, जिसमें कोई जरा सा भी शक ना हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कितने खूबसूरत अल्फाज फरमाए हैं, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि बेशक इसमें कोई शक नहीं है, जरा बराबर भी शक नहीं है कि जिसने सब्र किया तो मैं उसके साथ हूँ। तो हमें क्या करना है, हमेशा हमेशा सब्र से काम लेना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमें सब्र करने वालों में से बनाए। अब इसी तरह अगर कोई गरीब है तो वो मेहनत करे और सब्र करे तो एक दिन जरूर जो है वो क्या होता है, वो सक्सेसफुल होता है। बिल्कुल बहुत से ऐसे लोग आपने देखे होंगे जो शुरू में बेचारे गरीब होते हैं, लेकिन इतनी स्ट्रगल करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद एक ना एक दिन वो जरूर जरूर सक्सेसफुल हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमने क्या करना है, हमने अपनी तरफ से, बेशक हमसे कोई भी जाने में अनजाने में, कोई भी, जाहिर सी बात है हम इंसान है ना, गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, खताकार हैं, कुछ ना कुछ जाने में अनजाने में अगर हमसे भूल हो जाती है तो हमने क्या करना है, हमने फौरन फौरन तौबा करनी है। जैसे कि प्रीवियस सेशन में हमने तौबा के बारे में वजाहत से हमने सीखा था कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैं अपने बंदे की तौबा जो है वो कबूल करता हूँ, और आखिरी आखिरी वक्त तक अल्लाह तबारक व तआला हमारी तौबा जो है वो कबूल करते हैं। लेकिन हमने क्या करनी है, हमने फौरन फौरन तौबा करनी है। फौरन फौरन तौबा क्यों करनी है? जैसे कि हमने एक स्टूडेंट की एग्जांपल जो है हमने समझी थी कि एक तालिबे इल्म है, एक स्टूडेंट है जो मेहनत करता है, पूरा जो है साल मेहनत करता है, या जब तक एग्जामिनेशन नहीं हो जाते, उसका इम्तिहान नहीं हो जाता, वो मेहनत करता है और वो पास हो जाता है। लेकिन बिल्कुल उसके अपोजिट एक ऐसा स्टूडेंट है जो सिर्फ इम्तिहान के दिनों में वो क्या करता है, सिर्फ इम्तिहान के दिनों में मेहनत करता है, तो वो उसकी तरह कामयाब नहीं हो सकता। तो बिल्कुल इसी तरह अगर हम वक्त पे तौबा कर लेंगे तो वो हमारे काम आएगी। लेकिन अगर हम ये समझें कि बस ठीक है अभी तो बड़ा वक्त पड़ा है, जब मौत के करीब वक्त आएगा तो करीबुल मौत देखेंगे तब तौबा कर लेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो वक्त नसीब ही नहीं होता। तो इसलिए अगर कुछ भी हमसे जाने अनजाने में गुनाह हो जाए, खता हो जाए, भूल हो जाए, तो हमने फौरन फौरन तौबा करनी है, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमें हमारी तौबा को कबूल करे और आइंदा जो है अल्लाह तबारक व तआला हमें वो काम जो है ना करने की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसे किसी आजमाइश में मुब्तला कर देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितनी खूबसूरत ये रिवायत है, और ये बुखारी की रिवायत है कि देखें अल्लाह जिसके साथ भलाई चाहता है या भलाई का इरादा करता है उसे क्या करता है, टेस्ट करता है, आजमाइश में मुब्तला कर देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब हम पे आजमाइश आ जाए ना तो हम कहते हैं पता नहीं हमसे क्या गुनाह हो गया, हमारी तो बस ना एक परेशानी खत्म होती है दूसरी शुरू, एक मुसीबत जाती है दूसरी आ जाती है, मतलब हम ये सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप पे आजमाइशें आती हैं, बीमारियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो खुश हुआ करें। क्यों खुश हुआ करें? अल्लाह आपको टेस्ट कर रहा है, अल्लाह आपको आजमा रहा है, इसलिए अल्लाह ने आपको आजमाइश में मुब्तला किया है। अब इसकी एक ना लाइफ एग्जांपल देती हूँ आपको, बड़ी खूबसूरत मिसाल देती हूँ, उससे आपको ना ये बात बड़ी बड़ी अच्छी से समझ आएगी। अब देखो एक बच्चा है, बेटी है या बेटा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप में से बहुत सी माएँ होंगी जो मुझे सुन रही होंगी, या बाप होंगे, औलाद के लिए आप ये महसूस कर सकते हैं। अब एक बच्चा है,
माँ क्या करती है, माँ अब बेटी की मिसाल ले लें, कभी-कभी ऐसा होता है ना बच्चों से छोटे-छोटे काम करवाए जाते हैं। हालाँकि बच्चे जो हैं वो काम नहीं कर सकते, उनके लिए थोड़े से हैवी हो जाते हैं। लेकिन फिर भी वालिदैन कोशिश करते हैं कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची ये काम करे। क्यों कोशिश करते हैं? ताकि उनकी ज़िंदगी में, उनके फ्यूचर में कहीं भी अगर उन्हें किसी मसले का सामना करना पड़ जाए या किसी जो है वो खुद से सर्वाइव कर सकें। हमारी ये कोशिश होती है कि बच्चों को थोड़ा-सा जो है उन्हें कोई ना कोई काम में जो है बिज़ी करें, ताकि बच्चों को भी काम करना जो है आना चाहिए। हमारी ये सोच होती है। तो अब आप देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बेटी है, छोटी-सी बेटी है, 5 साल की बेटी है या 5 साल का बेटा है। तो अब आप उसको ये कहते हैं कि ये काम करो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसे कहते हैं क्लीनिंग करनी है। आपने आज अपना जो बेडरूम है ना, इसकी क्लीनिंग आपने करनी है, बेडशीट आपने चेंज करनी है, कोई भी आप उसके ज़िम्मे काम लगा देते हैं। अब वो छोटा सा बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, वो काम कर रहा है, आपके सामने काम कर रहा है, माँ भी देख रही है, बाप भी देख रहा है, लेकिन उसे आप रोक नहीं रहे। कोई पास दूसरा बैठा हुआ है, वो कहेगा हाय ये मासूम सा बच्चा, देखें इसको, क्या ज़रूरत पड़ी, आप खुद कर लें, लाई मैं कर देती हूँ, क्यों छोटे से बच्चे को आप तकलीफ दे रहे हैं, उसको करना ही नहीं आता, रहने दें। जैसे अक्सर होता है ना, वो फूफो होती हैं, उसको भतीजे पे भतीजी पे जो है ना प्यार आ जाता है, लाड आ जाता है, या खाला होती हैं, मामू होते हैं, वो नहीं करने देते। या नानों के घर चले जाएँ तो वहाँ होता है ना, मौजें लगी होती हैं, कोई काम कह भी नहीं रहा होता, सारे काम मज़े से कोई खाला कर रही है, कोई मामू कर रहे हैं। तो अब ये बात करने का मकसद ये है कि छोटा सा बच्चा है, हमें पता है कि हमारा बच्चा ये काम नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी हम बच्चे से करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? ताकि बच्चे को एक्सपीरियंस हो और ये एक्सपीरियंस इन द फ्यूचर जो है बच्चे के काम आ सके। इसमें बच्चे का क्या है? फ़ायदा है। बिल्कुल इसी तरह जैसे बेटियों को कोशिश होती है सारा कुछ सिखाएँ। क्यों सिखाएँ? ताकि अगले घर जब बेटियाँ जाती हैं तो उनको कोई मसला पेश ना आए। अब हर घर में तो नहीं आगे जैसे जाना तो आगे नौकर-चाकर एवरीथिंग उनके लिए रेडी होगी, तो उन्हें खुद करना आए, माँ-बाप की ये सोच होती है। तो अब इसके पीछे हमारा मकसद क्या होता है? अब हम ये तो नहीं कर रहे ना बच्चे को तकलीफ दे रहे हैं। हमारा मकसद ये होता है कि बच्चे को टेस्ट करें, बच्चे को तैयार करें। इन द फ्यूचर जो है बच्चा जो है वो डिपेंडेंट ना रहे, इंडिपेंडेंट हो। बिल्कुल अब आएँ इस एग्जांपल पे, जो हमारा खालिक, मालिक, राज़िक हमें क्या कह रहा है कि अगर मैं अपने बंदे को आज़माइश देता हूँ, क्यों देता हूँ? बंदे को टेस्ट करता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला जब हमें आज़माइश देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह को हमसे प्यार नहीं, बल्कि अल्लाह को हमसे प्यार है। अल्लाह हमें टेस्ट करता है और किसी आज़माइश में डालकर और ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है। अल्लाह का ये इरादा होता है, कभी-कभी ऐसा होता है कि इंसान जब बहुत ज़्यादा परेशानी में, मुसीबत में, आज़माइश में मुब्तला हो जाता है, तो यकीन मानिए उस हाल में जब हम अल्लाह के करीब होते हैं ना, तो बस फिर अल्लाह होता है और फिर हम होते हैं और हमारे आंसू होते हैं। आप सब में से भी किसी के साथ ऐसा हुआ होगा कि अगर हमें सिर्फ़ खुशियाँ ही मुयस्सर होती, तो फिर तो हम अल्लाह के करीब जाते ही ना, अल्लाह को याद करते ही ना। अब इसकी मिसाल देख लें कि कभी कोई जो है तकरीब होती है, कोई फंक्शन ले लें, कुछ भी ले लें, खुशी का मौका होता है, तो बहुत कम लोग होते हैं जो अल्लाह को याद करते हैं। सिर्फ़ 1-2 दफ़ा कह देंगे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है, फिर अपनी खुशी में मगन हो जाएँगे। लेकिन इसके बरअक्स जब किसी शख्स को कोई दुःख मिलता है, तकलीफ़ मिलती है, किसी से धोखा मिलता है, या किसी बीमारी में शख्स कोई मुब्तला होता है, या कोई बच्चा बीमार होता है, या कोई भी परेशानी आप ले लें, मसले मसाइल जो हमारी ज़िंदगी में आते हैं, तो फिर हम अल्लाह के और ज़्यादा करीब हो जाते हैं। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला जब देखता है ना कि ये मेरा बंदा, जब अल्लाह को हमसे भलाई का इरादा होता है। अब भलाई का इरादा किसको होता है? जो आपका मोहसन हो, जिसको आपसे प्यार हो, वही आपसे भलाई का इरादा करेगा ना कि आप इसका भला हो जाए। तो फिर अल्लाह देखें जब हमसे भलाई का इरादा करता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहली बात तो ये कि हम अल्लाह की उस लिस्ट में ऐड हो जाते हैं जिनसे अल्लाह भलाई का इरादा करता है। तो जब अल्लाह हमसे भलाई का इरादा करता है, तो हमें अपने करीब करने की कोशिश करता है, और करीब जब अल्लाह देखता है कि हम आज़माइश में मुब्तला होंगे, तो ही अल्लाह के करीब होंगे। तो इसलिए जब भी कोई आज़माइश आए, बीमारी आए, परेशानी आए, दुःख आए, तकलीफ आए, तो सब्र करना है, सब्र से काम लेना है और नमाज से काम लेना है। और जब अल्लाह तबारक व तआला देखते हैं कि मेरे बंदे ने सब्र किया, तो यकीन मानिए कि आपकी वही बीमारी जो है, आपके लिए इतना इतना उसके बदले अल्लाह तबारक व तआला अजर अता करते हैं। और कभी-कभी ऐसा होता है कि अब देखिए अल्लाह के नज़दीक जो मुकाम हासिल होता है, वो तो इबादत से होता है। जितनी हम इबादत करेंगे उतना हमारा मुकाम अल्लाह के करीब होगा। लेकिन जब अल्लाह देखता है ना मेरा ये बंदा या मेरी ये बंदी, मैं इसको कोई मुकाम देना चाहता हूँ, अब मुकाम तो इबादत से मिलेगा, लेकिन हम उतनी इबादत करते नहीं, तो फिर अल्लाह क्या करता है? अल्लाह जब देखता है कि मेरा ये बंदा, मेरी ये बंदी, मैं तो इसको ये मुकाम देना चाहता हूँ, ये रुतबा देना चाहता हूँ, लेकिन ये तो इबादत ही नहीं कर रहा। अब उस हद तक ये इबादत करेगा तो उस मुकाम को पहुंचेगा। फिर अल्लाह जब देखता है ना कि मेरा ये बंदा बंदी इबादत तो कर नहीं रहे, अब मैं मुकाम कैसे दूं? तो फिर अल्लाह ताला उसके मुतबादिल हमें कोई आजमाइश में मुब्तला कर देते हैं, कोई बीमारी दे देते हैं, कोई मुसीबत भेज देते हैं, कोई हम पे कुछ ना कुछ ऐसा जो है आजमाइश का मौका आ जाता है। तो फिर जब हम उस आजमाइश से सब्र के साथ गुजर जाते हैं, तो फिर अल्लाह उसके बदले हमें वो मुकाम अता कर देते हैं जो हमें इबादत से मिलना था। तो इसलिए जब भी कोई परेशानी आए, दुख आए, तकलीफ आए, बीमारी आए, तो हमने घबराना नहीं, हमने सब्र करना है। और कभी भी अपने होंठों पे ये अल्फाज नहीं लेके आने कि ये इससे तो बस अब जो है ना मैं मर ही जाऊंगा, इतनी तकलीफ है, ये तो ऐसी परेशानी है, ये तो फलां फलां फलां, मतलब शिकवा शिकायत हमने करना ही नहीं। हमने सिर्फ सब्र करना है, अल्लाह के सुपुर्द करना है और नमाज और सब्र से मदद मांगनी है। तो फिर क्या होगा? हमारे लिए खुशखबरी होगी, अल्लाह का साथ नसीब होगा। तो जब रब है तो सब है, रब राजी तो सब राजी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें सब्र करने वालों में से बनाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने पसंदीदा बंदों में शामिल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबसे राजी हों और इस हाल में अपने पास बुलाएं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबसे राजी हों, ताकि जब हम अल्लाह के पास जाएं तो अल्लाह का सामना इस हाल में करें कि अल्लाह हमसे राजी हो और खुशी खुशी हम अल्लाह के सामने जो है अल्लाह का सामना कर सकें। अब इससे जो हमें क्या क्या सीखने को मिला कि अल्लाह जो है हर मखलूक का राज़िक है और तवक्कुल जो है वो ज़रूरी है। अगर हमारा तवक्कुल कामिल होगा तो फिर हमें ज़रूर ज़रूर हर जो हमारी दुआ है वो कबूल होगी और हर अल्लाह तबारक व तआला की नेमत जो है वो हमें अता होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो हमने किस्सा जो है उसके बारे में सीखा, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम की नाफरमानी का अंजाम अज़ाब था, यानी उन्होंने नाफरमानी की तो उन पे अज़ाब नाज़िल हुआ। तो अब अगर उन्होंने नाफरमानी की तो उन पे अज़ाब नाज़िल हुआ, तो हम भी अगर अल्लाह की नाफरमानी करेंगे तो अल्लाह जो है अपना अज़ाब ज़रूर ज़रूर जो है वो उसकी सज़ा तो हमें मिलेगी, मुहासबा तो हमारा होगा। तो हमने हमेशा हमेशा अल्लाह की नाफरमानी से बचना है। अब नाफरमानी में नमाज ना पढ़ना भी दाखिल है।
اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو گویا کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. اب جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے, تو پھر کیا ہوتا ہے, تو پھر کیسے ہمیں کھلا رزق ملے گا, کیسے ہمارے رزق میں برکت ہوگی, کیسے ہمارے بچے جو ہیں وہ فرما بردار ہوں گے, کیسے کیسے ہمیں سکون ہوگا. تو جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, اب یہ نہیں جیسے پہلی قوموں پہ عذاب نازل ہوا, کسی پہ زلزلہ آ گیا, کسی پہ طوفان آ گیا, کسی پہ ٹڈیوں کا عذاب آ گیا, ٹھیک ہے, اب ویسا وہ عذاب تو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا فرمائی ہے. اب یہ بھی تو عذاب ہے جو ہماری اولاد نافرمان ہے, ہمارے رزق میں کمی ہے, ہمیں سکون کی نیند نہیں آتی, کسی کو جو ہے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے, کوئی ڈائبٹیز کا جو ہے پیشنٹ ہے, کوئی دل کا مریض ہے, کوئی کس طرح کی بیماریاں ہیں. مطلب یہ عذاب ہی تو ہے, اور ہمیں کیسا عذاب جو ہے دیکھنا ہے, یہ عذاب ہے. تو اگر آپ ہم کیا کرتے ہیں, اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے, اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ضرور جو ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے مستحق ہوں گے. اب آپ یہ دیکھیں, جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو بھی ہمیں اللہ عطا کرتا ہے, تو سوچیں کہ جب ہم اللہ کی فرما برداری کریں گے تو پھر کیا نظارہ ہوگا, تو پھر اللہ کیسے کیسے اپنی نعمتیں جو ہیں وہ ہم پہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ. تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی نافرمانی کا جو انجام تھا وہ عذاب تھا. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہم نے سیکھا, اور اس قصے سے ہم نے کیا سیکھا, حسد سے بچنا ہے اور صبر سے کام لینا ہے, کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہمیں حسد سے بچنے اور صبر کا درس دیتا ہے انشاءاللہ. اس کے بعد اللہ ہمیشہ جو ہے نیک لوگوں کو کامیابی عطا کرتا ہے, جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہم نے قصہ سیکھا, اور ان کی جنہوں نے جو ہے فرمانبرداری کی, ان کی اطاعت کی, اللہ نے انہیں جو ہے ان کی حفاظت فرمائی, اور جنہوں نے ان کی نافرمانی کی تو پھر اللہ نے انہیں ناکام کر دیا, ان پر عذاب نازل کر دیا. تو اللہ ہمیشہ نیک لوگوں کو کامیابی عطا کرتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی اپنے نیک لوگوں میں شامل فرمائے, اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم فرمائے, ہم سب سے راضی ہو, اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیشہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو ہر اچھا کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں, نہ کہ دنیا کو دکھانے کے لیے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو, اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا یہ سیکھنا سکھانا جو ہے اس کو قبول و منظور فرمائے, اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے سے سیکھنے سکھانے کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. الحمدللہ ثم الحمدللہ, ہمارا پارہ نمبر 12 جو ہے کمپلیٹ ہوا. اور ابھی آپ میں سے کسی کا کوئی بھی کوشچن ہے, کوئی بھی آپ کو معنی مفہوم سمجھ نہیں آئے, اہم نکات, کوئی بھی موضوع آیت کچھ بھی سمجھ نہیں آیا, تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اور معذرت چاہتی ہوں, ڈیورنگ دا سیشن جو ریکویسٹ کر رہے تھے اور کال کر رہے تھے کلاس میں آنے کے لیے, میں نے ان کی کال نہیں لی, اور وہ اس لیے نہیں لی کیونکہ اگر کال میں لے لوں تو پھر ہمارا یہ جو موجودہ مقصد ہے یہ پورا نہیں ہوگا, کیونکہ باتوں میں آپ کو پتا پھر ٹائم ضائع کرنے کا فائدہ نہیں ہے, باتیں تو ہم ویسے بھی کر سکتے ہیں. تو ابھی مین جو ہمارا مقصد ہے وہ ہے دورہ قرآن, یعنی انشاءاللہ رمضان المبارک میں قرآن کریم جو ہے وہ ہم نے مکمل کرنا ہے انشاءاللہ. جی 3 دفعہ پڑھ لیں, 1 دفعہ پڑھ لیں, ماشاءاللہ یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. تو جو میں نے معوذاتین کا جو وظیفہ بتایا حسد سے بچنے کے لیے اور جو ہے بری نظر سے بچنے کے لیے, ایک دفعہ پڑھ لیں آپ. ایک دفعہ جو ہے سورہ ناس پڑھ لیں, ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں, اور ایک دفعہ جو ہے سورہ فلق پڑھ لیں. یہ تینوں پڑھ لیں. تو ویسے تو لوگ کہتے ہیں نا چاروں کل, جو چوتھا کل ہے قل یا ایھا الکافرون, تو اس کا اگر آپ ترجمہ دیکھیں گے تو وہ ترجمہ جو ہے اس میں یہ ساری باتیں شامل نہیں ہیں جس مقصد کے لیے ہم پڑھتے ہیں. تو معوذاتین جو ہے یعنی پناہ مانگی جاتی ہے جن سے, تو اس میں جو ہے 3 صورتیں آتی ہیں, سورہ اخلاص, سورہ ناس اور سورہ فلق. اور جو بھی کلاس میں آئے کوشش کریں وہی آئے جو مکی مندی اسلامک سینٹر کا اسٹوڈنٹ ہو یا جو ہیں فیمیل ہو. مجھے نہیں پتا, ابھی پریویس بھی ایک سیشن میں کسی نے کال کی تھی, تو جب ان کی کال ایکسیپٹ کی تو آگے سے وہ میل تھے, کیونکہ یہ طالبات جو ہیں ان کی کلاس ہے, تو کوشش کیا کریں جو طالبات ہیں وہی کال پہ آیا کریں, اور جو میل ہیں یا بھائی ہیں, مرد حضرات ہیں, تو ماشاءاللہ بہت سے ایسے جو ہیں چینل ہیں یا کلاسز ہیں جہاں میلز جو ہے معلم ہیں, تو کوشش کریں وہاں جایا کریں. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ سب کو سب کچھ سمجھ آ گیا. اگر سب کو سارے پوائنٹس کلیئر ہیں, سب کے کانسیپٹ کلیئر ہیں, تو یس میں آنسر کریں. ماشاءاللہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. کلاس کی ٹائمنگ UK 8 بجے سٹارٹ ہو جاتی ہے, 8 PM, اور انشاءاللہ جب تک ہمارا یہ مکمل نہیں ہو جاتا دورہ قرآن تو یہی ٹائمنگ رہے گی. اور سیکنڈلی یہ کہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی سیٹرڈے سنڈے میں ارینج کر رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے جو نماز کی کلاس, اور نماز کی کلاس میں جو شامل ہونا چاہتا ہے تو وہ ہمارا جو آفیشیل واٹس ایپ ہے نا, فری آف کاسٹ ہے, کوئی چارجز نہیں ہے. رمضان المبارک میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جتنی بھی کلاسز ہیں وہ ان کی رجسٹریشن جو ہے نا وہ فری ہے, ٹھیک ہے. اور اسپیشلی یہ جو آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں, یہ تمام کلاسز جو ہیں یہ فی سبیل اللہ ہیں. لیکن جو باقی پرائیویٹ کلاسز ہیں, اب یہ نہیں کہ جو مطلب آپ آ جائیں واٹس ایپ پہ, جو پرائیویٹ کلاسز ہیں تو وہ بھی فری آف کاسٹ ہے. ہمارا ماشاءاللہ جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان سب کو پتہ ہوگا, باقاعدہ ہمارا اسٹاف ہے, ٹیچرز ہیں جو کلاسز دیتی ہیں, تو باقاعدہ جو ہے ان کو پے کیا جاتا ہے, اور وہ پرائیویٹ کلاسز دیتی ہیں. جیسے کہ ایڈلٹس کی کلاسز ہیں, ہر جو اسٹوڈنٹ ہے اس کی 30 منٹس کی کلاس ہوتی ہے, تو اسی طرح جونیئرس بچوں کی کلاسز ہوتی ہیں. تو یہ جو کلاس ہے جو میں آپ کو دے رہی ہوں, میرے جو سیشنز ہیں ڈیورنگ دا رمضان, انشاءاللہ یہ آپ کے لیے فی سبیل اللہ ہے. تو میں ارینج کر رہی ہوں آپ سب کے لیے سیٹرڈے سنڈے. ابھی میں نے ٹائم ڈیسائیڈ نہیں کیا, وہ انشاءاللہ جو ہمارا کمیونٹی گروپ ہے اس میں ڈیسائیڈ کر لیں گے. نماز کے بارے میں انشاءاللہ, کیونکہ جیسا کہ ارم آپ لوگوں کی بھی اسٹارٹ کروائی تھی جو ہے نماز, تو وہ ہماری کلاس وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہو پائی. تو ابھی میری کوشش ہے کہ 1-2 سیشن جو ہے نا وہ ہم رکھیں اور مکمل اس میں نماز سکھائی جائے گی. اب یہ نہیں ہے کہ بس 1 سٹیپ 2 سٹیپ 3 سٹیپ, شروع سے لے کر آخر تک. اور جو مکمل نماز سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں کیا کرنا ہوگا, انہیں توجہ دینی ہوگی اور وقت نکالنا ہوگا, کیونکہ میں نے بھی دیکھیں آپ لوگوں کے لیے وقت نکالنا ہے, ٹھیک ہے. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارے جیسے جو لوگ ہیں نا, اسپیشلی مطلب جو کوئی معلم ہے, معلمہ ہے, عالمہ, قاری قاریہ, رمضان المبارک میں کتنا مصروف ہوتے ہیں. تو ابھی جو ہے
پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، مکمل وہ کلاس جو ہے اس کو ایکسیس کرنا ہے اور سب نے سیکھنا ہے شروع سے آخر تک. تو آپ میں سے کون کون اس کلاس میں شامل ہونا چاہتا ہے؟ یس اور نو میں آنسر کریں. اور سیٹرڈے کو ہوگی یا سنڈے کو ہوگی انشاءاللہ، جو ہمارا کمیونٹی گروپ ہے میں اس میں پھر اناؤنسمنٹ کروا دوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. کیونکہ دیکھیں نماز جو ہے، نماز انشاءاللہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ ضرور جنت میں جائے گا. جیسے کہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دیہاتی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے اپنے بندے پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5. اس نے پھر دوسری دفعہ پوچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دہرایا. پھر تیسری دفعہ پوچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا. تو پھر اس دیہاتی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں ان 5 فرض نمازوں میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ شخص اپنے دعوے میں سچا ہے تو یہ ضرور جنت میں جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہم اگر 5 وقت کی نماز ہی پڑھ لینا تو یقین مانیے ضرور جنت میں جائیں گے. لیکن نماز، وہ نماز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، بالکل ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھو. تو میری کوشش ہے کہ نماز آپ لوگوں کی درست کروائی جائے. ماشاءاللہ جو ہمارے ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو ان کی تو ماشاءاللہ نماز جو ہے وہ مسنون طریقے سے ادا کرتے ہیں. لیکن ابھی اس سیشن میں جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں، مکی مدنی اسلامک سینٹر کے ساتھ جڑے ہیں، تو انشاءاللہ مکی مدنی اسلامک سینٹر کے توسط سے انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ آپ لوگوں کو مسنون طریقے سے نماز کا طریقہ سکھایا جائے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے آپ کو وقت نکالنا ہوگا، مکمل سیشن لینا ہوگا. اور دوسرا کام آپ کیا کریں گے، جو نماز سیکھنا چاہتا ہے اپنی نوٹ بک پاس رکھے گا. فار ایگزامپل میں آپ کو شروع میں جو بھی بتاؤں گی، پہلا سٹیپ کیا ہے آپ لکھیں گے، دوسرا سٹیپ کیا ہے آپ لکھیں گے. اور نماز میں جو ضروری جتنے بھی ارکان ہوں گے وہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ بورڈ پہ لکھوں، تاکہ وہ جو اسٹوڈنٹ جنہیں لکھنا نہیں آتا تو ان کے لیے بھی آسان ہو. یا تو آپ لکھ لیں یا پھر آپ اسکرین شاٹ لے لیں. بالکل آپ مکمل کلاس جب لے لیں گے تو پھر اگر آپ نوٹس بنائیں گے تو آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ بعد میں وہ نوٹس دیکھ کر آپ بار بار 1 دفعہ 2 دفعہ دیکھیں. دن میں 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں، اگر 1 ویک بھی آپ پریکٹس کریں گے تو ماشاءاللہ دیکھیں کتنی نمازیں بنتی ہیں. تو ایک ہفتے میں جب آپ اپنے نوٹس کو سامنے رکھیں گے اور پریکٹیکلی آپ اس کو جو ہے پریکٹس کریں گے تو ماشاءاللہ آپ کی نماز دوسرے ہفتے میں ہی بالکل مسنون طریقے سے ہو جائے گی. پہلا فائدہ تو یہ. دوسرا فائدہ یہ کہ آپ کے جو بچے ہیں، دیکھیں آپ کے بچے ہیں، اب جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ کے بچے ہیں جو قرآن کلاسز لیتے ہیں، اب جو ٹیچرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ صرف علی با تا سا یا پھر جو قرآن پاک پڑھاتے ہیں، اور استاد بچوں کو یہ نہیں سکھائیں گے وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، اور یہ مطلب بہت سے ایسے چھوٹے جو بیسک بلیو آف اسلام جو مسائل ہیں یہ وہ نہیں بتائیں گے. تو مائیں جو ہیں وہ کیا کریں، وہ کوشش کریں کہ جب خود سیکھ لیں تو اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، بچوں میں بھی یہ چیز ڈیولپ کریں. اور اس کے علاوہ جیسے کہ پریویس لیسن میں بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کے بچے کہیں سے بھی اگر آن لائن قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے اساتذہ اکرام سے ریکویسٹ کریں کہ ہمارے بچوں کو آپ جو ہے نماز، وضو اور مسنون طریقے سے یہ سکھائیں. اور پھر کیا ہوگا، اس کا فائدہ ہوگا اگر آپ سیکھ لیں گے تو اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے. آپ کو پتا ہوگا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز کیسے پڑھنی ہے اور بچوں کو کیسے سکھانی ہے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو ایک اور پیغام دینا چاہتی ہوں. ابھی یہ جو ٹک ٹاک پہ آ رہی ہے نا، بکس آ رہی ہیں، اسلامک بکس آ رہی ہیں کہ یہ بچوں کے لیے رمضان میں بچے یہ بکس پڑھیں، بڑے پڑھیں، فلاں. تو کوشش کریں کہ ان بکس کو بائی کرنے سے پہلے تھوڑی سی ریسرچ کر لیں. ریسرچ کیسے کر لیں کہ ان کے اندر جو بھی مٹیریل ہے، جو بھی انہوں نے اس کے اندر مواد رکھا ہے، جو بھی اس کے اندر سلیبس ہے، وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے. اب دیکھیں ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، ان سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے اگر کسی بات پہ عمل کرنا ہے تو اس میں کیا دیکھنا ہے، قرآن اور حدیث کے ریفرنسز دیکھنے ہیں. اب آپ لوگوں کو بھی میں اس لیے یہ بتا رہی ہوں تاکہ ہو سکتا ہے میری اس بات سے آپ لوگوں کو کوئی معرفت مل جائے، کوئی جو ہے آپ کو فائدہ ہو جائے کہ اب ہم نے بچوں کو جو سکھانا ہے نا، کوشش کریں کہ وہ سیکٹر سے ہٹ کے ہو، یعنی فرقہ واریت اس میں نہ ہو کہ فلاں نے یہ کیا فلاں نے یہ کیا. ہم نے کیا دیکھنا ہے، قرآن اور حدیث ہم نے دیکھنی ہے. اور قرآن وہ جو سب کا قرآن ہے، کلام اللہ ہے، ذکر اللہ ہے، قرآن کریم ہے، یہ تو ماشاءاللہ سب کے پاس ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد حدیث جو ہے، سب سے پہلی حدیث بخاری شریف کو قرآن کے بعد درجہ دیا جاتا ہے. اور بخاری شریف کی ہر روایت جو ہے صحیح الاسناد ہے، اور اس پہ ہر مسلک کا اتفاق ہے. یعنی اہل حدیث ہیں، اہل سنت ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل تشیع ہیں، کوئی بھی مسلک ہوگا نا بخاری شریف کی روایت سے اسے اختلاف نہیں ہوگا. اب آج کل جو بکس آ رہی ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے، ہم کہتے ہیں بس یہ اسلامی بک ہے، بس بچے کے لیے آرڈر کر لیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، بس ایسے ہی نہیں بس اسلامی بک دیکھی اور آرڈر کر کے بچوں کو پڑھانی سکھانی شروع کر دی. آپ نے پہلے دیکھنا ہے، اس کا سلیبس دیکھنا ہے، مواد دیکھنا ہے کہ اس کتاب میں جو بتایا جا رہا ہے آیا کہ اس میں حدیث کا ریفرنس ہے، قرآن کا ریفرنس ہے، یا نیچے صرف یہ لکھا ہوا ہے کتاب الفلاں یہ لکھا ہو تو پھر آپ نے بچوں کو وہ نہیں سکھانا. تو کوشش کریں بچوں کو جو بھی سکھائیں قرآن سکھائیں اور حدیث سکھائیں. ٹھیک ہے. تو امید کرتی ہوں میری اس بات سے آپ لوگوں کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، کیونکہ اکثر میں دیکھتی ہوں نا، تو کافی دفعہ میں نے کوشش کی میں ویڈیو بنا کے اپلوڈ کروں، لیکن آپ کو پتہ ہے مصروفیت کی وجہ سے اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ سیپریٹ جو ہے ویڈیو وہ کریٹ کی جائے پھر اس کو اپلوڈ کیا جائے. تو ابھی ماشاءاللہ جس نے یہ میرا پیغام سنا ہے، کوشش کریں آگے جو ہے اس کی تبلیغ کریں، تاکہ وہ لوگ جو دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ قرآن کے حوالے سے ہے یا حدیث کے حوالے سے ہے اور بس اسلامی بک دیکھا اور بائی کر لی اور بچوں کو پڑھانا سکھانا شروع کر دیا، تو یہ ہم نے نہیں کرنا انشاءاللہ. ٹھیک ہے.
باقی سیٹرڈے سنڈے جیسے ہی نماز کی کلاس ارینج ہوتی ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ٹائمنگ شیئر کر دوں گی، اور آپ میں سے جو بھی اس کلاس میں شامل ہونا چاہتا ہے، اس سیشن کے فوراً بعد آپ لوگ کیا کریں گے، ہمارا جو آفیشیل واٹس ایپ ہے اس پہ آپ میسج کریں گے، اور آپ یہ جسٹ یہ کہہ سکتے ہیں نماز، ٹھیک ہے، لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کا وہ سائن ہو کہ آپ اس کلاس میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ تو پھر ہم کیا کریں گے، مجھے پتا ہوگا کہ کون کون اس میں شامل ہونا چاہتا ہے، باقاعدہ نماز کے جو اسٹوڈنٹ ہوں گے ان کو جیسے ہی وہ نماز کی ہم سیشن کریں گے نا، تو پھر آپ کو واٹس ایپ پہ، یہاں تو مجھے نہیں پتا کس کے فالوورز زیادہ ہیں کس کے کم ہیں، کون جو ہے گیسٹ پہ آ سکتا ہے کون گیسٹ پہ نہیں آ سکتا، لیکن جتنے بھی اسٹوڈنٹس اس کلاس میں ایڈ ہوں گے نماز سیکھنے والی کلاس میں، تو میں پھر جس دن آپ لوگوں کو سیشن دوں گی اس دن آپ لوگوں کو باقاعدہ واٹس ایپ پہ کال بھی کروں گی، تاکہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتا میں آپ سے پوچھ سکوں، جو میں آپ کو سمجھاؤں آپ سے باقاعدہ پوچھ سکوں، آپ نے سیکھا سمجھا کوئی بھی میں آپ سے کوشچن کر سکتی ہوں، اور آپ بھی جو ہے کوئی بھی اگر آپ کو بات سمجھ نہیں آتی تو آپ ڈیورنگ دا سیشن جو ہے آپ کوشچن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس بات سے کون کون ایگری ہے، یس اور نو میں آنسر کریں، پھر ہم اختتام کی طرف جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم کو، اللہ تبارک اللہ سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، اللہ تبارک اللہ سب کو صحت تندرستی والی زندگی دے، اللہ تبارک اللہ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ تو سیشن کے بعد آپ کنفرم کر دیجیے گا، انشاءاللہ پھر آپ کا جو ہے نا گروپ کریٹ کر دیا جائے گا۔ تو ابھی میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں، مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، جزاکم اللہ خیر، انشاءاللہ ملیں گے کل کے سیشن میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔